السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ایک قانون گزشتہ 2 دن سے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، اور یہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں کہ ان کی کوئی تضحیک یا ان پر طنز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ قانون قائمہ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے داخلہ، اس نے اس قانون کی منظوری دی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے اس پورے سیٹ اپ کے اندر کہ اس قانون کی منظوری کے لیے گزشتہ 6 ماہ سے مسودہ بھجوایا گیا تھا 4 صوبوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ہیڈ کوارٹر کو، اور جواب ہی نہیں آیا، اور جواب آیا تو صرف ایک صوبے کی طرف سے، اور اس کا نام ہے KPK یعنی کہ خیبر پختونخوا۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی کہ وہاں کی وزارت داخلہ نے بھی اس مسودہ قانون پر شدید ترین اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا سرپوں ہی نہیں ہے اس قانون کا جو آپ پاس کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس قانون کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیسے دی جائیں گی، کس طریقے سے اس تضحیک یا طنز کا تعین کیا جائے گا، اور کس طریقے سے اس معاملے کو مینج کیا جائے گا، کیونکہ یہ قانون اگر اسی حالت میں جس طریقے سے یہ مسودہ قانون آپ نے بھیجا ہے، اگر ہم اس کو نافذ العمل کر دیتے ہیں تو ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس رپورٹ کے باوجود بھی اس قانون کو منظور کر لیا گیا۔ قائمہ کمیٹی کے اندر بھی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ 10 رکنی یہ قائمہ کمیٹی تھی، اور 11واں بندہ اس کا چیئرمین تھا۔ PTI کے امجد علی خان نے اس بل کو جب پیش کیا نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہاں پر بھی اس بل پر آج سے 6 ماہ پہلے سپٹمبر کے اندر 20 سپٹمبر کو شاید اس بل کو ٹیبل کیا گیا، تو وہاں پر بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا موصوف امجد علی خان کو، حتیٰ کہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کو یہ بات کہنا پڑی تھی کہ اس بل کا PTI کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس رکن کا ذاتی انفرادی حیثیت میں پرائیویٹ بل ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ اس کو تھی نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اسپیکر صاحب نے اس بل کو بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں 5 ممبرز تھے اپوزیشن کے، اور 5 ممبر تھے حکومت کے، اور ایک ان کا چیئرمین تھا۔ جہاں پر جب اس معاملے پر بہت زیادہ بحث تمیز ہوئی، اپوزیشن اراکین جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین شامل تھے، انہوں نے اس بل کے مسودے پر شدید ترین اعتراضات کیے، لیکن اس کے باوجود اس کمیٹی کے اندر یہ بل 5 ووٹوں کے ساتھ ہو گیا برابر، یعنی کہ اپوزیشن کے اراکین کے 5 اراکین نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیے، اور حکومت اور ان کے اتحادیوں کے 5 اراکین نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیے۔ اب معاملہ آ گیا تھا، ٹائی ہو گیا تھا، اور پھر جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں انہوں نے اپنا کاسٹنگ ووٹ حکومت کی فیور میں دیا، اس طرح یہ بل ہو گیا منظور۔ لیکن یہ کہانی بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس بل کو اب جانا ہے قومی اسمبلی میں، جہاں سے یہ پیش ہوگا، اور اگر منظور ہوتا ہے تو پھر قانون بنے گا، اس سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس پر اب جو بحث جاری ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ پھر اس بل کی آڑ لے کر دوبارہ فوج پر تنقید شروع کر دی گئی ہے۔ فوج کا جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے سیاست کے اندر، اس کے تو ہم ہمیشہ سے ہی خلاف رہے ہیں، اس کو کسی بھی صورت میں اس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس وقت جو معاملہ ہے، یہ وہ معاملہ مجھے بظاہر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ فوج کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ وزارت داخلہ کے ذرائع کی جانب سے جو بتایا گیا ہے وہ صورتحال کچھ اس سے تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، میرے جو ذرائع ہیں وزارت داخلے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یار اس قانون کی ہمیں ویسے تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آئین پاکستان آرٹیکل 63G کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اگر کوئی رکن اسمبلی بھی اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آئین پاکستان جن اداروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے لیے کوئی اضافی قانون سازی کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ایک قانون 1898 کا اس حوالے سے بھی موجود تھا، جس کے اندر اب یہ ترمیم کر رہے ہیں، لیکن وہ قانون عام سویلین میٹرز کے لیے تھا، جس میں اب ترمیم کر کے اس کے اندر فوج کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ جو پینل کوڈ کی دفعہ تھی 550، اس کے اندر اضافہ کر کے 550A کر دیا گیا، اور اس کے اندر فوج کو شامل کیا گیا۔ معاملہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل، سرکاری ٹی وی چینل پہ تو اب بھول ہی جائیں نا جی، کوئی بات کسی کے خلاف کی جا سکتی ہے، وہ تو کاسا لیسی کا ادارہ ہے، وہاں پہ تو صرف تعریفیں ملتی ہیں، وہ تو ساون کے اندھے کے برابر ہے جس کو ہر طرف ہرا ہی سوچتا ہے، تو وہاں پہ سب کچھ ہرا نظر آتا ہے۔ ایون جو پرائیویٹ نجی چینلز ہیں وہاں پر بھی فوج تو بڑی دور کی بات ہے نا جی، آپ حکومت کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، وہاں پر پیمرا
اور اس قسم کے بے شمار قواعد و ضوابط موجود ہیں. کسی عدالتی آبزرویشن پہ بات کرتے ہیں فٹ پیمرا کا ایک نوٹس آ جاتا ہے. اور اگر آپ فوج کے حوالے سے بات کریں یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا فوج اور عدلیہ جس کی پروٹیکشن 63G کے تحت کی جاتی ہے, تو نہ صرف پیمرا آپ کو آپ کے چینل کو آف ایئر کر سکتا ہے بلکہ جرمانہ جس کی حد 20 لاکھ روپے تک ہے آپ پر جرمانہ امپوز کیا جا سکتا ہے, یا اس سے بھی اگر زیادہ کچھ سویر قسم کی خلاف ورزی کی جائے تو چینل کا لائسنس ہی منسوخ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تضحیک اور طنز والا پہلو ہے یہ سیٹلائٹ چینلز کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پر تو یہ سب کچھ ایز اٹ از چل رہا ہے اور وہاں پر کوئی سی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی اینکر مائک پکڑ کے سڑک پہ کھڑا ہے اور کسی بندے سے پوچھے ہاں بھی کیا خیال ہے, وہ آگے سے فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا, ٹی وی پہ چل جائے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ایڈیٹنگ کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اب ہم آتے ہیں پرنٹ میڈیا کی طرف. تو پرنٹ میڈیا کی تو کمر میں اب اتنی سخت ہی نہیں ہے, کیونکہ پرنٹ میڈیا کا جو حال اس وقت ہو چکا ہے وہ تو اب سب کے سامنے ہی ہے کہ اخبارات تو اس وقت اپنی تاریخ ایک بدترین بحران سے گزرنے کو تو اپنی دال روٹی کی پڑی ہوئی ہے. اشتہارات کا حربہ ہی ان کے لیے کافی ہے کسی بھی قسم کی ایسی چیز کو روکنے کے لیے, موکری کو یا تضحیک کو. لیکن اس کے باوجود بھی پریس کونسل آف پاکستان موجود ہے جو ان تمام معاملات کی بڑے اچھے سے مانیٹرنگ بھی کرتی ہے, اور ایون اخبارات کے اندر قدر بہت زیادہ بہتر مانیٹرنگ کا نظام موجود ہے, کیونکہ وہاں پر جو خبریں آتی ہیں وہ مختلف پروسیس سے ہونے کے بعد چھپنے کے لیے جاتی ہیں. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خبر سب ایڈیٹر سے نیوز ایڈیٹر سے چیف نیوز ایڈیٹر, وہاں سے ایڈیٹرز کی نظر سے گزرے بغیر چلی جائے. لہٰذا اخبارات کے اندر بھی یہ پروسیس نہیں ہو سکتا. تو رہ جاتا ہے صرف اور صرف سوشل میڈیا, جو اس وقت کسی بھی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہا حکومت کے. اب حکومت نے اس قانون کی آڑ میں انفیکٹ یہ کام کیا ہے وزارت داخلہ کا. وزارت داخلہ طویل عرصے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے گھوڑے کے اوپر لگامیں ڈالی جائیں. لہٰذا اب انہوں نے فوج کے کندھے کو استعمال کرنے کی نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے گزشتہ 2 دن سے اس سارے معاملے کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیا. اب ٹاک آف دی ٹاؤن بننے کے بعد اس کے حق اور اس کے مخالفت دونوں طرف سے شدید ترین بیان بازی بھی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث جاری ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے مسلسل پرپوزلز تیار کی جا رہی ہیں. پیمرا کی جانب سے بھی پرپوزلز تیار کی جا رہی ہیں, منسٹری فار انفارمیشن کی طرف سے بھی پرپوزل تیار کی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے بھی پرپوزلز تیار کی جا رہی ہیں. اور ایک ایسا کوئی شکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے اس پورے کے پورے شعبے کو ریگولیٹ کیا جا سکے. اور اب تک چونکہ اس کو ریگولیٹ کرنے میں ناکامی رہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر جس قسم کے ٹرینڈز چلتے ہیں وہ اگرچہ بہت زیادہ قابل پذیرائی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا آج بھی ایفیکٹو میڈیا کے طور پر سامنے آتا ہے, کیونکہ وہ مین سٹریم میڈیا کو ہر وقت نہ صرف ہٹ کرتا ہے بلکہ اس کو گائیڈ بھی کر رہا ہے. اب اس وقت پالیسیز کو جس طریقے سے ڈرائیو کیا جا رہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز چلتے ہیں, اور وہ بنیادی طور پر ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو 2 طرف سے چلتے ہیں. ایک چلتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ایک چلتا ہے نون لیگ کی طرف سے. اب جہاں تک نون لیگ کا معاملہ آتا ہے تو یہ سب کو معلوم ہے اس وقت, اور یہ کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات ہے, کہ 2018 کے انتخابات کے بعد سے یہ ایک عمومی تاثر ڈیولپ ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت لائی گئی ہے, اس کی پرورش کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اور اس کو پرورش کر کے اقتدار میں لا کے بٹھا دیا گیا. اس تاثر کی نفی آج تک نہیں ہو سکی. لہٰذا ایک مسلسل ایک یہ عمل اس حوالے سے جاری ہے. اب ایک طرف سے عمل ہوتا ہے تو دوسری پارٹی کی طرف سے اس کا رد عمل سامنے آتا ہے. اگر میں آپ کو حالیہ دنوں میں اس کی مثال دوں تو NA-75 ہمارے سامنے ایک بڑی بہترین مثال ہے, جب اس حوالے سے کیس کی سماعت کی جا رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس وقت جس وقت یہ سماعت جاری تھی تو 2 مرتبہ فاضل عدالت عظمیٰ کی جانب سے کچھ ریمارکس ایسے آئے جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, عدالت عظمیٰ جو ہے, وہ اس مقدمے کو پورے حلقے سے
شفٹ کر کے کچھ مخصوص پولنگ سٹیشنز تک لے جائے۔ جب یہ بات اس ریمارک سامنے آئے تو اس کے بعد سوشل میڈیاز پر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گئے، اور فاضل جج مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کے نام کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلائے گئے۔ اب یہ ٹرینڈ بھی ڈیفینیٹلی چل رہے تھے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ٹرینڈ چل رہے تھے۔ اب اگر کسی معاملے کے اندر عمران خان کا ٹرینڈ چلتا ہے تو ایک اینٹی عمران خان ٹرینڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اگر ٹرینڈ چلتا ہے مریم نواز صاحبہ کے حق میں تو ان کے خلاف ٹرینڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اگر ٹرینڈ چلنا شروع ہوتا ہے خاتون اول بشرا بی بی کے حوالے سے تو اس کے خلاف ٹرینڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر آ کے عمران حکومت خود کو بے بس سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک فوج پر تنقید کا معاملہ ہے تو فوج پر تنقید اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہی، اس پر تنقید صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ عوام کے حق حکمرانی کو سلب کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ بلکہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایکس کو ووٹ ڈالا جا رہا ہے تو وہ ووٹ ایکس کو شمار ہونے کے بجائے وائی کا شمار ہو جاتا ہے، یا سیاسی پارٹیوں کو توڑنے میں، سیاسی پارٹیوں کو بنانے میں، سیاسی شطرنج کو بچھانے میں اور سیاستدانوں کو بطور مورا استعمال کرنا، یہ وہ عمل ہیں جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور یہ اعتراضات بالکل بھی کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہیں، لہٰذا کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو امریکہ جو پاکستان کو آج بھی ڈیپ سٹیٹ سمجھتا ہے تو کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی قانون بنا لیا کہ آپ ہمیں ڈیپ سٹیٹ کیوں کہتے ہیں، یا ہم نے ڈیپ سٹیٹ سے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا ایک ریگولر ایک ٹرو ڈیموکریٹک ملک کی طرف؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اس معاملات کو تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے معاملات کو چلاتے رہے، ایک کے پیچھے دوسرا بندہ، دوسرے کے پیچھے تیسرا بندہ چھپتا رہا، اپنی غلطیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی، تو پھر ہمیں ایسے ہی قانون بنانے کے لیے ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرنا پڑیں گے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کروں گا کہ بھارت ہمارا بالکل پڑوسی ملک، جس کے اوپر ہم 100 طرح کے الزامات لگاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمارے تقریباً ایک دن بعد آزاد ہوتا ہے، وہاں پر ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے، بلکہ نہ صرف قانون موجود نہیں ہے بلکہ وہاں پر یہ قانون سازی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ کی کون سی غلطی ادارہ جاتی غلطی ہے جس کو ہم سدھار سکیں، اور وہ غلطیاں ان غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہے ان کا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ میڈیا، یعنی کہ بالی ووڈ۔ وہاں پہ فلمیں بنتی ہیں اس لحاظ سے جہاں پر ایسے تاثر اور ایسے سبجیکٹس کو ابھارا جاتا ہے جس کا سہارا لینے کے بعد وہاں کی پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ہم نے تو خود اپنے کلچرل جو ویلیوز تھیں ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب ہم اس قسم کے غیر اخلاقی ٹویٹر ٹرینڈز چلا کر اپنی اخلاقیات کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اصل افسوس حکومت پر ہوتا ہے کہ وہ اصل جو ایشوز ہیں اس کو نظر انداز کر کے خود کو فوج کے کندھے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی وہ المیہ ہے اس وقت جو مجھے اور آپ کو اور ہم سب پاکستانیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔